کم بیک. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنی سرکاری نوکری کیوں چھوڑی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی جس وقت پاکستان ساتھ دے رہا تھا امریکہ کا، شاید اس وجہ سے آپ کے ذہن میں کوئی بات آئی کہ ہم ان کے دیکھیں جی، ساتھ میں جو 11 دن رہ کے افغانستان سے 2002 میں جب واپس آیا جی تو میں نے وہاں خود دیکھا امریکی بمباری، عورتیں بچے شہید ہوتے، اور مجھے تب پتا کچھ دوستوں سے بھی پتا لگا کہ پاکستان سے اٹھ کے جاتے ہیں امریکی جہاز اور وہاں بمباری کرتے ہیں. تو میں جب واپس آیا تو میں نے کہا اس حکومت کی نوکری حرام ہے جو مسلمانوں کو شہید کر رہی ہے. میرا اللہ گواہ ہے، اس وجہ سے میں نے استعفیٰ دیا کہ میں یہ نوکری نہیں کروں گا. اور اللہ کے فضل سے یہ میری زندگی کا آرتھوپیڈکس کا سب سے بہترین فیصلہ تھا. یہ نہ ہوتا تو یہ گھرکی میں اتنی ترقی ہم نہ کر سکتے. اس وقت آپ نے اپنے دوستوں سے یا خاندان میں کسی سے مشورہ تو کیا؟ بالکل نہیں کیا جی، کیونکہ اگر مشورہ اپنے والدین سے، والدہ سے کرتا تو وہ کبھی اجازت نہ دیتے. پروفیسری کی نوکری کون چھوڑتا ہے جی؟ اور میں سب سے ینگسٹ پروفیسر تھا آرتھوپیڈکس کا. اس وقت جب میں نے استعفیٰ دیا میری 46 سال عمر تھی. تو سب حیران تھے کہ لوگ تو پاگل ہوتے ہیں، میٹر ہوتے ہیں، یہ کلو میٹر ہے. پر اب وہی لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا سب سے بہترین فیصلہ تھا. ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ جب آپ افغانستان گئے ہیں یا انہوں نے تحویل میں لیا آپ کو، اس کے بعد آپ کے نظریات سخت ہوئے ہیں امریکہ کے بارے میں؟ دیکھیے، میرے پرو امریکہ تو کبھی بھی نہیں تھے، کیونکہ امریکہ نے ہر وقت ہر جگہ مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. اور ہمارے ہاں تمام پٹھو امریکہ کے صرف آ کے لگائے جاتے ہیں. ذرا سا جو اس کے خلاف بات کرے اس کی چھٹی ہو جاتی ہے. اس کے بعد بالکل میں جب آنکھوں سے دیکھ کے آیا تو جو وہ کہتے ہیں نا جی کہ مستند ہو گئی بات. پھر میں نے وہاں شہداء کو دیکھا جن کے جسموں سے مسک کی خوشبو آتی تھی شہادت کے بعد. اور عرب جو ہیں جی وہ تو مردوں کو نہلاتے بھی نہیں ہیں، شہداء کو کفن بھی نہیں پہناتے، نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ تو زندہ ہیں، اور ان کو اسی طرح دفنا دیتے ہیں. اب بتائیں مجھے، جو بندہ یہ ایکسپیرینس کر لے آپ اس کو کیسے بدلیں؟ اور میرا ایمان ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن امریکہ اور یہ گورے لوگ جو ہیں، ان کو پاکستان کی ترقی بالکل ہضم نہیں ہوتی. تو جب یہ ایبٹ آباد آپریشن ہوا اس کے بعد لوگوں نے بکس لکھی، چیزیں سامنے آئیں، اس میں ایک رپورٹ بڑی ڈیٹیل آئی کہ وہاں سے اسامہ بن لادن کے کمپاؤنڈ سے کوئی فوش مواد ملا، یہ ڈسکس بھی کیا گیا. یہ ڈو یو تھنک آپ کی اتنی ملاقاتیں رہیں کہ ایسا کچھ؟ فروخ، اس سے بڑی بکواس کوئی نہیں ہو سکتی. اور اگر ملتی تو یہ دکھاتے نا ویڈیو پہ. جس طرح جب وہ شہید ہوا تو امریکیوں نے کہا کہ جی اس کو ہم نے وہ بحیرہ عرب میں پھینک دیا. جبکہ ہوا یہ کہ وہ خودکش جیکٹ جب اس کی اڑی تو اس کا کچھ بھی نہیں بچا. اگر ہوتا تو یہ ڈسپلے پہ نہ رکھتے. اس سے بڑا کوئی وانٹڈ بندہ ہی نہیں تھا دنیا میں. جو کابل کا ملا برادر جو شہید ہوا تھا، اس کی باڈی کو کتنے دن انہوں نے نمائش کے لیے رکھا وہاں، وہ تو اسامہ بن لادن کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا. یہ سب جھوٹ پہ مبنی ہے. اور اب اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ جتنے سیلز، امریکن سیلز اس آپریشن میں تھے، ان کو بعد میں افغانستان میں ایک مشن پہ بھیج کے ان کا جہاز تباہ کر دیا. ایک بندہ بچا صرف، اس نے امریکہ جا کے کتاب لکھی، جو کتاب بھی ضبط کر لی گئی. تو اس سے ثابت ہوا کہ جو سچی بات ہے وہ تو وہ لکھتے ہی نہیں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ سب پروپیگنڈا کیا گیا؟ بالکل جی، یعنی اس کا ہمیں متنفر کرنے کے لیے. جو مغرب زدہ مسلمان ہیں اسپیشلی، اور جو مٹیریلسٹک لوگ ہیں، وہ تو یہ جہاد وغیرہ کی بات ہی نہیں کرتے. وہ تو کہتے ہیں یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، پتہ نہیں پرانے قدیم قدامت پسند لوگ ہیں، آج کل کی ماڈرن زندگی میں ماڈریٹ یعنی منافق ہوں. یہ سب فضول باتیں ہیں. اس وقت کے صدر نے آرٹیکل بھی لکھا، اس وقت کے وزیر اعظم گیلانی صاحب نے اسے غالباً فتح بھی قرار دیا. دیکھیں نا، کس کی فتح؟ اوباما نے بھی فوراً اعلان کیا. تو ان کے جو روحانی باپ تھے ان کی فتح تھی نا جی. پاکستان کی کیا فتح تھی؟ 70,000 پاکستانی شہید ہوئے ڈرون اٹیکس میں، جو مارے امریکیوں نے مارے نا جی. اور وہ ڈرون بھی پاکستان کے ہوائی اڈوں سے اٹھ کے جاتے تھے. تو مطلب ہم نے اپنے ملک کے مفاد کا کیا سوچا جی؟ کچھ بھی نہیں.
تو ان لوگوں کی کیا ویلیو آپ مجھے بتائیں, کیا کوئی ان پہ اعتبار کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. تو جب آپ ملے تھے علاج کے لیے پہلی مرتبہ تو وہ گھوڑے سے گرے, کمر کی چوٹ تھی جی. ٹھیک ہے. تو آپ مجھ پہ یہ بھی الزام لگایا تھا امریکیوں نے کہ اس کے گردے فیل ہو گئے تھے تو تم اس کے لیے ڈائلیسس مشین لے کے گئے. اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے جی؟ ان کو اس کوئی کے علاوہ ایسی کوئی مسئلہ نہیں تھا, چوٹ کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں. کمر کی میرے علم کے مطابق کچھ بھی نہیں تھا. جو معائنہ کیا بالکل فٹ تھے. پاکستان میں جو خدمت خلق کا جذبہ رکھتے ہیں آپ جیسے لوگ موجود ہیں, لیکن بہت دیر تک آگے رہ نہیں پاتے, پیچھے آنا پڑتا ہے کیونکہ ایک سسٹم ہے. سسٹم میں زیادہ دیر تک اگر سرکار میں آپ کام کر رہے ہیں, جس طرح آپ نے میرے ساتھ بات کی کہ جی دیکھیں فاروق, جو بھی کام کرتے ہیں نا ایسا اللہ کے لیے کرتا ہے, ذاتی تشہیر کے لیے نہیں کرتا. یہ تمغہ امتیاز اور ستارہ امتیاز اور فلانا فلانا اس کے لیے کوئی کام نہیں کرتا. میں نے 1998 میں یہ لینے سے انکار کر دیا. تو جو کام کرتا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے. آپ دیکھ لیں, ادیب رضوی صاحب کو دیکھ لیں جی, انڈس ہسپتال کو دیکھ لیں, لیٹن رحمت اللہ کو دیکھ لیں, شوکت خانم کو دیکھ لیں. میری نظر میں تو عمران کی بخشش اس پہ ہو جائے گی. میں نے 2 سال شروع میں وہاں کام کیا, شوکت خانم بالکل فری. یہ اتنے بڑے کام ہیں جی میرے لیے, تو یہ لیونگ ایگزامپلز ہیں اور اسی کو فالو کر کے ہم یہاں کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں یہاں ہمارا جو پورا بورڈ ہے, کوئی بندہ 1 پیسہ تنخواہ یہاں سے نہیں لیتا. اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں. اور لوگ, پاکستان کے لوگ دنیا کے سب سے مخیر لوگ ہیں. اپنی آمدن کے حساب سے سب سے زیادہ خیرات پاکستانی کرتے ہیں. آپ نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ عرفان صدیقی صاحب نے کالم لکھا, اس کا عنوان تھا ہے کوئی اللہ کا بندہ. جی میں 2005 میں جب ہم گئے وہ مظفر آباد جی, تو کوئی اسپتال نہیں تھا. عرفان صدیقی صاحب تب بالکل غیر سیاسی تھے. تو میں نے ان کو آ کے ریکویسٹ کی کہ عرفان بھائی ہمیں پیسے چاہیے, وہاں ہم نے آرتھوپیڈکس کا سامان خریدنا ہے, اور مجھے کوئی 1.5 کروڑ روپیہ چاہیے تھا جی تب 2002 کے بعد. عرفان صاحب نے جو آرٹیکل لکھا جی اس کے نتیجے میں ہمیں 4.5 کروڑ روپیہ ملا. ہم نے لیٹسٹ ہسپتال بنایا, لیٹسٹ اکوپمنٹ بنایا. اللہ ان کو جزائے خیر دے. اس کی وجہ سے ہر قسم کا آرتھوپیڈک کا کام وہاں ہم کرتے رہے. اور ہے کوئی اللہ کا بندہ جو ان کا آرٹیکل تھا جی, اللہ نے پتہ نہیں کتنے اللہ کے بندے وہاں بھیج دی. افغانستان میں کتنے لوگوں کا علاج کرنے کا موقع ملا؟ یار یہاں بھی آتے رہے, وہاں بھی کرتے رہے, کبھی بیٹھ کے کاؤنٹ نہیں کیا کتنے. جو آتا تھا جی اللہ کی توفیق سے ہم اس کا علاج کرتے. تو آپ کو زندگی میں کسی صلے کی, کسی ستائش کی تمنا نہیں رہی؟ مجھے جی ایک تمنا ہے صرف, کہ میرا اللہ مجھے بخش دے بغیر حساب کے. یہاں پہ کچھ نہیں چاہیے, میری اوقات سے بہت بڑھ کے میرے اللہ نے دیا. اس لیے مجھے نہ 2 نمبری کرنے کی ضرورت ہے, نہ مجھے یہ خواہش ہے کہ میں کوئی ارب خرب پتی بن جاؤں. اللہ کام لیتا رہے, اور میری دعا اس سے یہ ہوتی ہے کہ یا پروردگار تر دے پھر دے لے جائے, ڈاکٹراں دے تے وکیلاں دے وس نہ پائیں. آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ یہی ہے کہ جی اللہ کام لے, اور کام لیتے لیتے مجھے لے جائے اوپر, اور میری بخشش کر دے. آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو زندگی کا سب سے بڑا دن کون سا ہے یا لمحہ کون سا؟ جب اللہ پاک نے یہ ہمیں سیٹ اپ بنانے کی توفیق دی جی, یہاں پہ جتنے لوگ ہیں, بے لوس لوگ ہیں جی, تمام اس کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں کام. اور آپ سوچیں کہ اب گورے بہت ریگولرلی یہاں آتے ہیں. 11 ملکوں کے ڈاکٹروں کو ہم ٹریننگ دے چکے. گورے حیران جاتے ہیں یہاں کی فیسلٹیز دیکھ کے. اب میرے ڈپارٹمنٹ کے 10 آپریشن تھیٹرز ہیں. ہم ایک سال میں 17,000 میجر آپریشنز کرتے ہیں جو گورے بھی نہیں کرتے. تو وہ بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ تم نے کس طرح کیا. ہم بتاتے ہیں کہ اس کی توفیق سے. آپ نے ایک زمانے میں شوکت عزیز صاحب کو خط لکھا تھا جب وہ وزیر اعظم تھے؟ نہیں, کوئی ایسی بات ہوئی تھی جس میں آپ نے کہا کہ بلٹ پروف گاڑیاں جو ہیں اگر... رائٹ, سوری, میں نے وزیر اعظموں کو ایک نہیں کئیوں کو خط لکھا. مجھے MRI چاہیے تھا یہاں کے لیے جو $1 ملین کا تھا. حکومت نے اپروو کیا. جب آرڈر کا وقت آیا حکومت بدل گئی, معاملہ ٹھپ ہو گیا. تو میں نے ان کو خط لکھا کہ شوکت عزیز کو, اس کے پرائم منسٹر ہاؤس میں 33 گاڑیاں تھی جی. ٹھیک ہے.
ہر گاڑی $1 ملین کی ہے. میرا MRI $1 ملین کا تھا, تو میں نے لکھا جی ایک گاڑی بیچ دیں, مجھے MRI لے دیں. کوئی جواب نہیں ہے. تو بطور ڈاکٹر عامر عزیز صاحب کیا دیکھتے ہیں پاکستان کی سیاست میں, اور کیا سیاست میں بھی کوئی دلچسپی ہے؟ ڈاکٹر کیوں بنے؟ بریک کے بعد پھر ہم ان سے یہ سوال پوچھیں گے.